بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ٹی آئی کو یہ دعوت دے دی ہے کہ جناب مذاکرات کا عمل پھر سے شروع کرتے ہیں، پارلیمانی کمیٹی بنا لیتے ہیں، کمیشن کو ایک طرف کیجیے۔ یہاں مذاکرات کی خبریں اور اس کے بعد نہ ہونا پورے ملک کے لیے، پوری قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ضرور تھا۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ مذاکرات میں دونوں ہی پارٹی سنجیدہ ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ دونوں پارٹیز کرنا ہی نہیں چاہتی۔ مدعا کچھ یوں تھا کہ اس وقت پی ٹی آئی نے جو سب سے پہلا زور دیا کہ جناب اس پہ بات ہوگی، اس کے بعد دوسرے باتوں پہ ہم آئیں گے، وہ پہلا مدعا یہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر پہ ایک کمیشن بنایا جائے جو کہ انکوائری کرے۔ یہاں پہ اس وقت مسلم لیگ نون کا موقف یہ آتا ہے کہ جبکہ 9 مئی پہ بہت سارے لوگوں کو سزائیں دی جا چکی ہیں اور ایک ایسا کیس جس پہ سزا دی جا چکی ہے اس پہ کمیشن کیسے بنایا جائے۔ اس پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا بیان بہرحال خوش آئند ضرور ہے کہ ہم پارلیمانی کمیٹی بنا لیتے ہیں۔ کیا یہ مدعے اتنے زیادہ اہم ہیں کہ پورے ملک کے، پورے قوم کی امیدیں جو جڑی ہوئی ہیں کہ کہیں سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے، نہ آ سکی؟ اس میں ایک اور بھی سوال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ تمام مذاکرات کے پیچھے تھا کون؟ کہنے کو دونوں ہی کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی لائن پہ نہیں چلتے، لیکن دونوں ہی کہیں نہ کہیں بیک سین پہ کسی مذاکرات کے دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ جب بہت اچھا ایک پیج کی بات کی جاتی تھی اور جس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، پی ٹی آئی کے وزیر اعظم تھے، اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ واحد ایسا دور ہے کہ جس میں ایک پیج پہ حکومت بھی ہے اور انتظامیہ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس وقت بھی کہیں نہ کہیں شہباز شریف صاحب بیک ڈور مذاکرات کر رہے تھے، اور اس وقت بھی یہی کچھ اطلاعات ہے کہ بیک ڈور مذاکرات تو ہو ہی رہے ہیں۔ لیکن پھر یہ الزامات کی بارش کہ یہ کہا گیا کہ بیچ میں کہ عمران خان صاحب کو پھر سے بنی گالا جانے کی آفر ہے اور اس کو عمران خان صاحب نے ٹھکرا دیا، تو پھر اس وقت مسلم لیگ نون کا یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے پھر یہ کیوں پہلی شرط رکھی ہے کہ تمام سیاسی اسیران کو، جس میں سب سے پہلے ٹاپ لسٹ پہ خان صاحب کا نام ہے، رہا کیا جائے؟ یہ دو ایسے مطالبات، ایک کمیشن بٹھانا اور دوسرا رہائی والی بات، کیا اتنی بڑی بات ہے کہ جس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا؟ یقیناً پاکستان کی تاریخ میں ایسے بہت سے کمپرومائز ہو چکے ہیں کہ جس پہ ہم یہ کہیں کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اب آپ کو ہوتے ہوئے نظر آیا، اور اس کی زندہ مثالیں کچھ عرصے پہلے ہم نے الیکشنز میں بھی دیکھی۔ 2024 8 فروری کے الیکشنز بھی ایسے ہی کسی مذاکرات کے نتیجے میں سامنے آئے کہ جب بہت سی قیادتیں پاکستان واپس پلٹیں اور مقدمات بھی ختم کیے گئے۔ آگے کیا صورتحال ہے، اس پہ بات کریں گے۔ مجھے اس وقت جوائن کر چکی ہیں نصرت واحد صاحبہ، آپ ایم این اے ہیں، پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے۔ میڈم پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی شکریہ، ایم این اے ہوں نہیں تھی صاحب کا ایم این اے ہے، جی جی چلیے، میں نے آپ کا دور بھی واپس بھی آنے والا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلیے نصرت بھائی صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں اس وقت مذاکرات کی جب بات ہوتی ہے تو پوری قوم کی امیدیں تھیں کہ شاید پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن پھر وہ ہوتے ہوتے رہ گیا، اور ساتھ آپ کے اندرونی اختلافات کی خبریں بھی سامنے ہیں۔ کیا سمجھتی ہیں یہ مذاکرات کیوں نہیں ہو پائے، اس میں کس کی غلطی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بیٹا اپنے پروگرام میں مجھے جگہ دینے کا۔ دیکھیں، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مذاکرات جیسے شروع سے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مذاکرات ان سے ہوں گے جو those who matter, those who decide، لیکن جب ان لوگوں نے بہت زیادہ زور دیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو میں کر لیتا ہوں، لیکن پتا تھا کہ یہ they are not being able to decide anything، اور کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں لے سکتے۔ صرف 2 مطالبات ہیں، آپ کو پتا ہے، کچھ بھی اور بات نہیں کی تھی خان صاحب نے اس وقت، تو وہ تک یہ بنا نہیں سکے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں سے جب تک اپروول نہیں آئے گا تب تک یہ کیسے کر سکیں گے؟ ان کے اپنے فیصلے نہیں ہوتے، ان کی اپنی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ابھی بھی جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب مذاکرات کے لیے حامی بھری تھی تو فوراً ان کا جو میڈیا ہے وہ شروع ہو گیا کہ لو دیکھو کمپرومائز کر لیا انہوں نے، این آر او مانگ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، جبکہ اس طرح کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ ہم لوگوں کا اس طرح کا کوئی غلطیاں ہوتی تو ہم لوگ کر رہے ہوتے نا۔ اب جو کمیشن مانگا ہے وہ کیوں نہیں بنا دیتے؟ 25 لوگ ہمارے 9 مئی کو بھی شہید ہوئے ہیں، اور اس میں تو خیر انگنت ہیں کتنوں کے سامنے صرف 14 یا 12 لوگ آئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کتنے ہیں وہ تو وقت بتائے گا، ابھی تو نہیں پتہ چلے گا۔ تو کب تک اس چیز کو چھپایا جائے گا؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ خون کو آپ چھپا نہیں سکتے، وہ
نکل کے آئے گا. بے شک آپ دریا برد بھی کرتے ہیں یا سمندر برد بھی کرتے ہیں, وہ نکل کے آ جاتی ہیں وہ چیزیں, آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں آپ کو. تو بہرحال ابھی ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں ہے. اب خان صاحب نے لیکن کہہ نصرت دیا بھائی کہ میں صاحبہ تو اگر پورا اوور آل جائزہ لیا جائے, پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں, اور میرا اپنا ذاتی موقف بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کو بھی مذاکرات کے لیے پیچھے سے کہا گیا ہے, جس کا اب جا کے انہوں نے برملا اظہار بھی کر دیا کہ ظاہر سی بات ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ مذاکرات کریں تو ان کی طرف سے اوکے تھا, تبھی اعجاز الحق صاحب نے یہ کہا کہ ان کی طرف سے کہا گیا تبھی تو مذاکرات ہو رہے تھے ورنہ نہ ہوتے. لیکن ساتھ ساتھ اوور آل ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کا بھی موقف مختلف جگہوں پہ چینج ہوتا رہا. پہلے صرف یہ کہا گیا جب 26 نومبر والی بات تھی کہ جب تک بانی باہر نہیں آئیں گے تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکیں گی. اس کے بعد آپ کی چیزیں سامنے آئی, پھر آپ نے تمام اسیران کا ذکر کیا کہ تمام کو رہا کیا جائے. پھر اس کے بعد 26 نومبر بھی ہو جاتا ہے, اس میں بھی مسہیپس ہوتے ہیں. اس کے بعد مختلف نوعیت میں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ نے کے بات کی, وہ بھی آپ نے واپس لی. تو کافی چیزوں میں پی ٹی آئی بھی اپنے رخ بدلتی رہی ہے, اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہمارا لیڈر قید ہے, اور اس کا اس طرح رابطہ نہیں ہے عوام سے یا دنیا سے جس طرح کے ہو سکتا تھا. کیونکہ جب نواز شریف صاحب قید تھے تو آپ کو پتا ہوگا شاید کہ کم از کم 20 لوگ روزانہ ملاقات بھی کرتے تھے اور یہ لسٹ دیتے تھے کہ اس سے ملاقات کرنی ہے. تو وہ کافی مطلب کمرہ ان کا شاندار, ٹی وی لگا ہوا ہے, باقی تمام چیزیں, اخبار ان کے پاس آ رہے ہیں, سب کچھ, اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں جس سے ان کو پتہ چلتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ان کے اوپر اس طرح کی پابندیاں نہیں تھیں کہ یو آر جسٹ بلائنڈ, کہ آپ کے دروازے بند ہیں, آپ کی کھڑکیاں بند ہیں, آپ ٹی وی نہیں دیکھ سکتے, آپ اخبار نہیں دیکھ سکتے, پڑھ سکتے اور ایکسرسائز نہیں کر سکتے. تو اس قسم کی سچویشن اور اس سچویشن میں بہت فرق ہے. لیکن جو بھی ہم لوگ ہمارے جو آپ کہا جاتا ہے کہ جی یو ٹرن نہیں ہوتا, وہ سوچ کے دیکھ کے کہ کیا یہ چیز بہتر ہوگی, اور اگر کہیں پہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہے تو پھر ہم دوسرا فیصلہ کر لیتے ہیں. اس کو یو ٹرن نہیں کہا جاتا. یو ٹرن تو ان لوگوں نے لیا ہے, جو آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, جو ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹ رہے تھے, پیٹ پھاڑ رہے تھے, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے, وہ سب کے سب آپس میں ایک ہو کے بیٹھے ہوئے. بے شک وہ پیپلز پارٹی کہتی رہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, لیکن دے آر پارٹ آف اٹ. کہ آپ کو پتا ہے کہ جو بھی چیزیں 26ویں ترمیم جو ہوئی ہے وہ بتائیں وہ کیا ہے, پاکستان کا تمام برباد کر کے رکھ دیا. لیکن نصرت بھائی صاحبہ یہ ترامیم میں آپ لوگ کہیں نہ کہیں تھے, تو ٹھیک ہے آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے آپ نے سیکنڈ کیا, جی بات چیت میں تو تھے ہم لوگ, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ ترامیم جو تھیں جو پہلے منظور ہوئی ہیں اس میں یہ چیز نہیں تھی. اس کے 3-4 دن کے بعد اچانک وہ چیز آئی ہے اور سب کو کچھ کہے بغیر فوراً سائن کروائے گئے یا ووٹنگ کروائی گئی ہے. ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں. لیکن نصرت بھائی صاحبہ آپ نے اگینسٹ میں اس کا ووٹ نہیں دیا ہے, آپ نے واک آؤٹ ضرور کیا, آپ اس میں شامل نہیں ہوئے, لیکن آپ نے اس کے اگینسٹ بھی کوئی ووٹ نہیں دیا. تو اگینسٹ وہ تو ووٹنگ کی نہیں نا ہم لوگوں نے, تو نہ ہاں میں نہ نہ میں, وہ تو بات چیت ہو رہی تھی کہ جی یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے, اور فضل الرحمان صاحب بھی اپنے بنا کے انہوں نے دے دیا کہ اس طرح ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ سب لوگ مجبور ہو جاتے ہیں. جو پاورفل اتھارٹی ہے پاکستان کی اس کے آگے سب مجبور ہو جاتے ہیں, چاہے وہ فضل الرحمان ہو یا کوئی اور پارٹی ہو یا کوئی اور بندہ ہو. جتنے لوگ اسٹرانگ بن سکتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, ایکسپٹ خان صاحب. تو ابھی تک تو خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, اللہ بھی ان کو اتنی ہی ہمت اور طاقت دے کہ وہ جو وہ چاہ رہے ہیں وہ اس طرح کا پاکستان بن جائے, اور ان لوگوں کو بھی تھوڑی سی عقل دے دے اس خلاف پر میں کیا کہوں. اچھا, اس وقت جو وزیر اعظم صاحب کا بیان آتا ہے, ظاہر سی بات ہے ٹھیک ہے ایک پارٹی مخالفت اپنی جگہ, لیکن ایک پارلیمانی کمیٹی کی وہ بات کر رہے ہیں, تو اس میں کیا مذائقہ ہو سکتا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی بنے یا تھرڈ پارٹی جوڈیشل کمیشن بنے؟ تو یہ تمام چیزیں بھی تو زیر و غور لائی جا سکتی ہیں, اور آپ کے پاس تو بڑے قانونی ماہرین بھی موجود ہیں. کوئی اس پہ ڈسکشنز ابھی تک سامنے آئی ہیں؟ وہ تو پھر بار بار وہی بات آ جاتی ہے, چونکہ لیڈر اندر ہے, وہ آپ کو انسٹرکشن دینے والا نہیں ہے کہ اب کیا کرو اور اب کیا کرو. اب یہ لوگ قابل لوگ تو ہیں, ظاہر ہے سارے بہت زیادہ وکیل حضرات ہیں ہمارے ساتھ, بہت سنسیئر اور پرانے ہمارے اپنے کارکن ہیں جو بہت بڑے بڑے عہدوں پہ رہ چکے ہیں. لیکن بات وہی آتی ہے کہ کیا خان صاحب اس چیز کی اجازت دیں گے؟ جب تک ان سے اجازت نہیں لی جاتی تب تک یہ لوگ کوئی ایکشن کرنے کی جسارت نہیں کرتے کہ خدا نہ خواستہ یہ چیز اس پر خان صاحب راضی نہ ہوں. لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کمیٹی بنا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, کمیٹیوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے, ہمیشہ جو کمیٹیاں بنتی ہیں وہ ایسے ہی بس
2-4 मीटिंग होती है, वो पड़ी रहती है, उसके बाद कोई फैसला कोई चीज तो उनके पास अथॉरिटी नहीं होती कि वो इम्प्लीमेंट कर सकें उस चीज को। तो बस ऐसा ही है। अच्छा, साथ ये भी बात सामने आ रही है कि अमीन अली गंडापुर के हवाले से कि उनको भी पार्टी के अंदरूनी तौर पे कोई पैगाम पहुंचाया गया है आपके बानी को, और जिसकी वजह से अख्तलाफात भी फूट रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि इत्तलात ऐसी हैं कि अमीन अली गंडापुर को भी जो है वो तमाम मामला से अलग कर दिया जाएगा। ऐसी कोई इत्तला आपके पास है? नहीं, देखें, इस तरह की कोई चीज नहीं है। मैं खुद समझती हूँ कि ये जो जुनैद अकबर को बनाया गया है प्रेसिडेंट केपी, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि एक ही आदमी को आप चीफ मिनिस्टर भी बना दें, प्रेसिडेंट भी बना दें। प्रेसिडेंट जो है वो हर जिले में जाएगा, हर टाउन में जाएगा, लोगों के साथ बातचीत करेगा, उनके आइडियाज लेगा, अपने बताएगा। उसमें वजीर आला बेचारा वो अपना क्या करे, वो अपनी काम करेगा, इन कामों में पड़ जाए। और बाकी लोगों ने बताया है कि 6-6 दिन वो सो नहीं सकते थे, कि नींद जो उनकी पूरी नहीं हो रही थी। अब बीइंग अ लाइफ पर्सन, मतलब इंसान नहीं, कोई भी चीज हो, उसको अगर नींद नहीं मिलेगी तो वो कैसे काम करेगा? चूंकि वाडवा साहब आपकी पार्टी, फैसल वाडवा साहब आपकी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, और अब उनकी इत्तलात ऐसी होती हैं जैसे उनकी चुड़िया बोल रही है। तो अभी उनकी जो रिसेंट उन्होंने प्रेडिक्शंस दी हैं, उनका तो ये कहना है कि वो आपकी पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, और एक में वो कहते हैं कि जिस तरह से MQM पाकिस्तान है, इस तरह से एक जो है वो PTI पाकिस्तान है, और एक लॉबी है जो कि PTI को चला रही है। और ये बाकायदा ये 2 पार्ट हो चुके हैं, और पार्ट बहुत जल्दी सामने आएंगे, बल्कि आपकी पार्टी में से बहुत सारे लोगों को आउट कर दिया जाएगा। ऐसी कोई इत्तलात है या ये सिर्फ वाडवा साहब की बात है? देखिए, वाडवा साहब अपनी जुबान तो बोलते नहीं है, हम सबको पता है इस बात का। वो जिनकी जुबान बोलते हैं उनका इरादा यही होगा। और दूसरी बात ये कि क्या लोग हमारी पार्टी के हों या किसी भी पार्टी के हों, आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब गए तो उनके पीछे सिर्फ 8 लोग रह गए थे उनकी पार्टी में, जिसमें से जावेद हाशमी थे जो बेचारे सजा भुगतते रहे, और क्या उनकी हालत हुई, फालिज का अटैक हुआ उनके ऊपर और बर्फ के ऊपर सिर पे लिटा के। तो इस तरह के जो सिंसियर लोग होते हैं ना, जो जिन्हें कहना चाहिए जो अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, वो बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। यानी ऐसी रेयर कमोडिटी है ये कि आप हर बंदे को नहीं ढूंढ सकते कि वो ऐसा होगा। तो अब अगर प्रेशर पड़ रहा है लोगों के ऊपर, या प्रेशर नहीं भी पड़ रहा, तो डॉलर की बहुत बड़ी चमक होती है, या कोई और इस तरह की ओहदे की बहुत बड़ी चमक होगी, तो उसमें लोग चले जाते हैं। अभी दिखे हैं, आपको पता है सिंध हाउस में दिखे हैं लोग। यहाँ से गई बिलावल की रैली, और वहां जाके किस तरह वो बाजार लगा, और कैसे लोग हमारी पार्टी के कितने सारे चले गए, और अभी तक वो एंजॉय कर रहे हैं सारी चीजें, कि वो खवातीन भी MNAs MPAs हैं और मर्द हजरात भी हैं। तो ये बहुत बड़ा लालच होता है कि विल कीप यू इन दिस पोजीशन फॉर एवर वाली बात है, क्योंकि इनके तो MNAs MPAs चेंज नहीं होते। हम लोग तो खैर पहली दफा आए थे, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन इनके वही होती हैं रिजर्व सीट की खवातीन, हमेशा से जो पहले थी वही, उसके बाद फिर उसके बाद अभी भी वही सारी की सारी बैठी हैं। तो इस आस में कि हम हमेशा MNA रहेंगे या MPA रहेंगे या कमेटी के चेयरमैन बन जाएंगे, कुछ इस तरह की चीजों की, ये भी बहुत बड़ा लालच है, बहुत बड़ा लालच है। ये तो एक वो इज्जत है जो अल्लाह की तरफ से मिलती है, लेकिन अब इस तरह से अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें। अच्छा, एक अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं आपकी पार्टी में, और इस बात से 2 राय नहीं है कि आपकी पार्टी की बड़ी मकबूलियत है पाकिस्तान में, लेकिन साथ साथ ये भी तो देखना चाहिए कि सियासत में बाज़ औक़ात बेहतरी के लिए एक स्टेप पीछे भी लेना पड़ता है। हमारे अपने मज़हब में भी इसकी बहुत सी मिसालें हैं कि जब बहुत मसाइल हुए तो एक कदम पीछे भी लिया गया। तो क्या ऐसी कोई सूरत हाल आपको लगती है कि ऐसा कुछ आप लोगों को पीछे हट जाना चाहिए कि जनाब अगर पाकिस्तान की बेहतरी करनी है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं आ रही, अब ये तो एक अना की जंग लगती है कि जिसमें पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। क्या कुछ ऐसे फैसले मुतवक्का हैं कि आप समझती हैं कि बेहतरी आ जाए? देखिए, ये जो बातचीत का फैसला हुआ था ना, ये भी इसीलिए हुआ था कि शायद कोई ऐसी इस पर बेहतरी निकल आए, लेकिन जब इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो वो क्या करें। और खान साहब को अगर ये कहा जाए कि आप बनीगाला चले जाएं और 6 महीने के लिए खामोश हो जाएं या 2 साल के लिए खामोश हो जाएं, तो इज इट पॉसिबल कि जो बंदा ये उनको ऑफर कर रहा है उसको, वो सोच सकता है कि वो इतनी देर खामोश रहेंगे? वो जेल में खामोश नहीं रहते तो बाहर आके कैसे खामोश रहेंगे? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। कोई इस तरह की ऑफर करे ना जिसपे वो सुन भी लें, समझ भी लें और अमल कर भी लें। तो इन लोगों को काफी कुछ देखना पड़ेगा कि वो जो इमरान रियाज से कहा था टक्कर के लोग, तो कहता है कि मैंने अपने बारे में नहीं कहा था, मैंने खान साहब के बारे में कहा था। हालांकि वो भी बहुत ही बेचारा खैर
چھوڑے اس کو. لیکن خان صاحب واقعی مطلب کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا زیادہ، ایون ہم لوگوں کو نہیں تھا کہ اتنی لمبی قید اور اتنی مشکل قید. ایک تو ہونا کہ آپ کو ڈبل بیڈ ملا ہوا ہے جی، پھر سامنے ٹی وی رکھا ہوا ہے، صوفے رکھے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں. چلیے نصرت بھائی صاحب اس کو اس طرح لے لیتے ہیں کہ ایک اسپورٹس پرسن جو ہے وہ ایک عمر کے ایک حصے تک بھی جو ہے چیزوں کو مقابلہ کر سکتا ہے، تو شاید وہی والی باتیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہی از اسپورٹس پرسن. تو چیزیں اور اللہ نے دی ہے ہمت. یہ دیکھیں کوئی انسان نہیں دے سکتا کسی کو بھی. اچھا، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس تھا وہ اس کا فیصلہ آنا تھا 26 دسمبر کو، لیکن آپ کے مذاکرات چل رہے تھے، پھر آپ کی مذاکرات کی طرف سے وہ چیز سامنے نہیں آئی جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ کہیں نہ کہیں بات رک جائے گی. اس کے بعد 2 دفعہ یہ اس کا فیصلہ رکا، اس کے بعد یہ فیصلہ آگے آپ لوگ اپیل کریں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پریشر ڈالنے کا کوئی طریقہ ہے، یا آپ کو کوئی امید ہے کہ آگے بھی اس طرح کے پریشرز آ سکتے ہیں؟ پریشر ہم لوگ کیا ڈال رہے ہیں کہ مذاکرات میں شامل نہیں ہو رہے؟ نہیں، یہ پریشر نہیں ہے. یہ آپ کی سمجھیں کہ یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کچھ اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. پریشر نہیں ہے. پریشر کیا ڈالنا ہے ان لوگوں کے اوپر جو خود ہی انڈر پریشر ہیں بیچارے. اچھا، 190 ملین پاؤنڈ کیس کو کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ تمام قانونی پہلو مد نظر رکھے گئے ہیں، اس کے بعد یہ سزا سنائی گئی ہے؟ دیکھیں، میں تو سمجھتی ہوں کہ یونیورسٹی کا نام ہی نا سب کو بالکل اپنی جگہ پہ کانپ جانا چاہیے. حضرت عبدالقادر جیلانی کے نام کے اوپر آپ کو پتا ہے کتنے بڑے اسلامی اسکالر تھے وہ، کہ آج تک ان کا نام اتنی عقیدت سے لیا جاتا ہے کہ کوئی اس کو اس طرح نہیں کر سکتا. تو ان کے نام پہ بنائی ہوئی، جب ہم سب کو پتا ہے کہ ایک پیسے کا بینیفٹ نہ خان صاحب نے لیا نہ بی بی بشرا نے لیا، اور اس کو بس یونیورسٹی کے لیے ان سے کہہ دیا ملک ریاض کو، کیونکہ وہ پیسہ جس طرح گیا تھا یہاں سے، دیکھیں 9 ارب روپے تھے جس میں وہ فلیٹ خریدا گیا تھا. اور جب ان کو کہا گیا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور ان کو بلا کے ملک ریاض کا ملک ریاض نا، ہاں ٹھیک ہے، ملک ریاض کو بلا کے کہا گیا کہ میرا بیٹا مشکل میں آپ اس کو خرید لیں. تو وہ 9 ارب کا تھا، انہوں نے 18 ارب کا خریدا. نمبر 1 تو یہ کہ ان کے بیٹے سے پوچھا جائے کہ اس کے پاس 9 ارب روپے آئے کہاں سے. باپ وزیر اعظم ہے اور اس کے پاس 9 ارب روپے کا فلیٹ ہے، اور پھر وہ اس کو ڈبل قیمت پہ خرید رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ برٹش جو قانون ہے وہ اندھا تو نہیں ہے، ان کو پتہ چلا انہوں نے کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے. خیر وہ جو بھی ہوا، پروسیس جس طرح بھی ہوا، وہ پیسہ آ گیا کہاں پہ؟ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، کورٹ میں آ گیا. اب کورٹ میں جب آ گیا ہے پیسہ، اور 1 روپیہ خان صاحب کو نہیں ملا، نہ ان کی بیگم کو ملا، صرف یہ کہ وہ نگرانی رکھنا چاہتے تھے کہ کیا بچوں کو صحیح تعلیم دی جا رہی ہے، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم. آپ نے دیکھا ہے ان بچوں کا انٹرویو، پتہ نہیں آپ نے دیکھے کہ نہیں، جب سے یونیورسٹی کا یہ سارا قصہ ہوا ہے اس پہ بہت لوگوں کے انٹرویو میں ہم دیکھے ہیں جو پڑھ رہے تھے وہاں پہ، اور ایک پیسہ نہیں ان سے لیا جا رہا. ایون ان کو منرل واٹر دیا جاتا ہے. تو کیسے ہو رہا تھا وہ فنڈ جس طرح لوگ دیتے ہیں خان صاحب کو ہمیشہ سے؟ آپ کو پتہ ہی ہے شوکت خانم کیسے بنایا، ایک بنا لیا، دوسرا بنا لیا، وہ جیل میں ہے تو تیسرا بننے میں بہت مشکل ہو رہی ہے فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کی نیت کیا خراب تھی یا ان کی بیگم صاحبہ کی نیت خراب تھی؟ اس طرح کی تو چیز نہیں ہے. لیکن کیونکہ ان کو جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ وہ تو اس سے آزاد ہو جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا ہمیں ایک اور مقدمہ. بہت شکریہ نصرت بھائی صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ ہی. مسئلہ یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ ہر کوئی اپنی پارٹی سے وابستگی رکھتا ہے اور اپنے طور سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن فیکٹس اینڈ فگر اور کاغذات کیا کہتے ہیں اس پہ زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. القادر ٹرسٹ والا کیس جیسا بھی ہو، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور بتاتی ہیں کہ معاملات کچھ اور تھے. مزید اس میں کیا موضوعات ہیں اور کچھ ایسے پہلو ہیں جن کو آپ کے سامنے کھولنا ضروری ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں نواب وسان صاحب. آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. مہربانی. نواب وسان صاحب، اس وقت جو وفاقی وزیر ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی صاحب کی طرف سے ایک پریس کانفرنس آتی ہے، اس میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وفاق تو ذمہ دار ہے ہی ہے، لیکن جب سے سندھ یا پیپلز پارٹی سندھ میں آئی ہے تب سے مسائل خراب ہو رہے ہیں اور کراچی میں مسائل کی جو وجوہات ہیں وہ پیپلز پارٹی ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس الزام کو؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے تمام بڑی قربانی بھی دی ہے، چاہے
जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या आसिफ अली जरदारी साहब 10 साल जेल काटी। तो ये देखें, ये तो ऐसे लोग हैं, इनके क्या कहें कि ये क्या कर सकते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना इमेज बनाया है। दुश्मन भी मानते हैं कि अगर जमहूरी पार्टी है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हर तरह से देखती है, जिसने 1973 का आइन दिया और वो वाहिद लीडर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो वजीर आजम होते हुए 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट से वो बिलावल भुट्टो ने पास करवाई। बिलावल भुट्टो एक ऐसा लीडर है, शायद कोई पाकिस्तान में ऐसा कोई लीडर हो, और बिलावल भुट्टो की जो सियासत है वो बिल्कुल एक साफ सुथरी और बहुत अच्छी है, जो अभी पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और हमें ये उम्मीद है कि इस अगर मुल्क का अगर वजीर आजम पे बैठ सकता है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। सर, मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप अपने जाहिर सी बात है अपने लीडर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो एलिगेशंस हैं बड़ी सीरियस किस्म की हैं, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जाहिर सी बात है कन्वीनियर हैं, तो उनकी बात को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। उनका ये कहना है कि कराची से भत्ता तमाम लोग ही ले रहे हैं, जिस तरह से अभी आपके लीडर ने एक बयान दिया था कि हमने ताजरों से जब बात कर रहे थे। जी वो तो आपको भी पता है, तो भत्ता कौन लेता था और कौन क्या होता है। नहीं, वो तो भत्ता तो वही लोग लेते हैं जो कह रहे हैं, वो सब कुछ वही लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भत्ता नहीं लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कराची के अवाम, कराची के लोगों के लिए काम किया है। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई और पार्टी हो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला कर सके। तो आप पंजाब में देखें, KPK में देखें या कोई और सूबे में देखें, अगर सिंध में अगर काम किया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है। इतना बड़ा है NICVD हॉस्पिटल, इतने सारे रोड, सड़कें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं, हॉस्पिटल, SIUT। सर लेट मी कंप्लीट। मैं उस बात का कहूँ कि उन्होंने ये बात क्यों कही है। उन्होंने ये बात इसलिए कही कि जब ताजरों से आपके लीडर खिताब कर रहे थे तो उस वक्त कहा गया कि हमने ताजरों को इस बात से आज़ाद करवाया है कि आपको जो भत्ते की पर्चियाँ मिलती थी तमाम चीज़ों से, लेकिन उस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने उस बात पर जवाब दिया है कि अब सिंध गवर्नमेंट में सरकारी इदारों में भत्ते के सिलसिले हैं, जिससे बचना ज़रूरी है, और ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी जो गवर्नेंस है, हमारी कहीं खराबियाँ हैं, उसको तो उन्होंने मान लिया कि जनाब कुछ चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर बात आती है पूरे कराची के हवाले से, डेवलपमेंट के काम के हवाले से, ये बड़ी सीरियस किस्म के एलिगेशंस हैं और दो पार्टीज एक दूसरे के सामने आगे खड़ी हो रही हैं। मैं ये बताऊं कि बिलावल भुट्टो साहब ने सच बोला है। बिलावल भुट्टो साहब ने ऐसी कोई गलत बात नहीं की। वो तो बिलावल भुट्टो ने क्लियर कहा है ताजरों को और कराची के लोगों को और पाकिस्तान लोगों को, तो क्या लोग क्या करते थे पहले, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साफ सुथरी सियासत कर रही है, ये लोग नहीं कर रहे हैं। वो अभी आप देखें कि वो कहां से कहां पहुंचे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब जो कह रहे हैं वही मतलब एक सियासतदान कह रहा है। मुल्क का जो होने वाला वजीर आजम है जो इस तरीके की बातें कह रहा है, और उनको पता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, पहले क्या हुआ है। तो वो तो सब सारी चीजें तो है ना। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बेचारे अच्छे इंसान हैं, मतलब उन्होंने अपनी पार्टी के लिए किया होगा कुछ, वो हमें मालूम नहीं है, और हमें अच्छा मालूम है कि हम सिंध के लिए क्या कर रहे हैं और सिंध के लिए क्या करना चाहिए। ये सिंध एक बड़ा सूबा है, सिंध की बड़ी जो हिस्सा है वो उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना सबसे ज्यादा काम भी कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको लोगों को इज्जत भी दे रही है, इसलिए पूरा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्वीप कर रही है। अच्छा सर, आपके लीडर का जो एक नारा है मरसू मरसू सिंध ना देसू, ठीक है, बहुत अच्छा नारा है, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या आपकी पार्टी और इसके अलावा और जितने स्टेक होल्डर्स हैं ये तमाम क्या सिंध को, कराची को वाकई ओन कर रहे हैं? क्यों नहीं, हम जाहिर है ये कराची क्या सिंध है पूरा, कराची हो या कोई भी हो, तो ये सिंध है पूरा है कि हम ऑन करते हैं, और ये हमारा इलाका है। हम जो रहने वाले हैं उनका भी इलाका है। जो नहीं समझते हम बाहर से आए और ये करके आए तो वो उनकी सोच है। हम तो सबको इज्जत देते हैं। सिंध के लोगों ने बड़ा प्यार मोहब्बत इज्जत दी है लोगों को जो आ रहे हैं, और तो कई सूबे में जाए तो इनको पता तो चले तो कैसे जाया, तो उनको ऑफिस खोलने दी किसी ने लाहौर में या कहीं और सूबे में। सिंध में तो यार हमने तो
دل کھول کے یہ آپ کا پوائنٹ بہت اچھا ہے. ہاں وہی ہے, ہم نے تو دل کھول کے ان کو عزت بھی دی, پیار بھی دیا, ابھی بھی دے رہے ہیں, ابھی بھی دیں گے, ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں دیں گے. تو ہم کو ان کو یار سوچنا چاہیے کہ ہم ہمارے ساتھ مل کے کام کریں سندھ کی بہتری کے لیے, سندھ کی اچھائی کے لیے. ہم تو کام کر رہے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے ان کے دور میں انہوں نے کیا کیا, کتنا تباہ کیا سندھ کو اور کتنا کراچی کو پیچھے کر دیا. جب یہ میئر تھے 2 بار 3 بار بنے اور وزیر بنے یا کچھ اور بنے, تو انہوں نے تو کچھ نہیں کیا, وہ باتیں ساری باتیں ہی کرتے ہیں. اچھا سر, آپ کے پوائنٹ سے ایک سوال بنتا ہے, آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں 3 سے 4 دفعہ وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہا. ابھی منظور وسان صاحب کا بھی ایک بیان آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 2025 الیکشن کا سال ہو سکتا ہے, اور یہ اتنی امیدیں کیوں ہیں, ایسا کیا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2025 میں حالات کچھ بدلنے والے ہیں اور کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیں, اس ملک کی ضرورت ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی ضرورت ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی پاکستان کو تکلیف ہوئی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا دل کر کے پاکستان کو گلے لگایا ہے. ابھی بھی دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی تھی تب کیا نعرے لگ رہے تھے, کیا ہو رہا تھا, یہی ہو رہا تھا کہ ملک کے لیے. تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں, پاکستان میں رہ کے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. ہم چاہتے ہیں ہم پیور پیٹریاٹک پاکستانی ہیں, لیکن ہم سر چاہتے ہیں کہ میرا مدعا پاکستان کی یہ نہیں خدمت ہے کر کے ہم سندھ کی کریں. سر, میرا مدعا یہ نہیں ہے. آپ ابھی حکومت بنانے میں آپ نے ساتھ دیا تاکہ جمہوریت کی بقا ہو. ابھی الیکشن کا سال تو نہیں ہے. کیا ایسی کوئی پلاننگز ہو رہی ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے آپ کا ایک لیڈر کہ 2025 الیکشن کا سال ہو سکتا ہے, تو یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ حکومت سے الگ ہوں؟ نہیں دیکھیں, یہ تو ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ 2025 الیکشن کا سال ہے. ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اس سلسلے میں کوئی بھی اگر چینجنگ ہوگی تو اس ملک کا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوگا انشاءاللہ, کہ اس کو دنیا کیا پاکستان کے لوگ مانتے ہیں. ابھی پنجاب میں دیکھیں یا اور صوبوں میں دیکھیں, جو پذیرائی مل رہی ہے صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آصف صاحب کو مل رہی ہے, اس لیے کہ ان کی سیاست, ان کی منفرد انداز اور اس ملک کے لیے سچائی شاید کسی اور لیڈر میں نہیں. سر, اس وقت ہم اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات نہ کریں, ہم نہیں ایک سیکنڈ کے لیے اگر ہم کہتے ہیں کہ سندھ کی آپ بات کر رہے ہیں, کہ سندھ کی پذیرائی کی اگر بات کریں, تو یہاں پہ جو ایک بیان کو ایک بہت اچھالا گیا ہے جس کے بعد آپ کے لیڈر نے تاجروں سے بھی ملاقات کی, یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں جناب پنجاب کی لیڈرشپ کو یہاں پہ لے آئیں, وہاں پہ لے کے چلے جائیں, اور پھر یہ بھی بات کرتے ہوتی ہے کہ اگر سندھ کا وزیر اعلیٰ بدلا گیا تو فریال تالپور وزیر اعلیٰ ہوں گے. یہ بھی منظور وسان صاحب کہتے ہیں. یہ کیوں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ساری مطمئن صورتحال ہے, تو پھر ایسے بیانات کیوں سامنے آتے ہیں, پھر بیانات کے جواب بھی دیا جا رہا ہے, اس کا مطلب کوئی سیریس سچویشن تو ہوگی. دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ مراد علی شاہ صاحب جیسا آپ پورے پاکستان میں کوئی سی ایم ہے؟ مجھے یہ بتائیں پہلے. مریم کا مقابلہ کر سکتی ہے مراد علی شاہ صاحب کا کام؟ جس نے مراد علی شاہ صاحب نے کیے وہ اس نے کیا ہے کام. میں تو یہ بتاؤں کہ جس نے وہ جو بزنس مینوں نے جو باتیں کی ہیں, وہ ظاہر ہے وہ لوگ تو ان کو ہی انہوں نے مریم نواز کے, ظاہر ہے ادھر کے لوگ بھی ہیں, انہوں نے کہا ہوگا, ان کو پیسے دیے ہوں گے, اس نے بیان دے دیا, انہوں نے کہہ دیا کہ مریم پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کرے, پہلے اپنے علاقے کو تو ٹھیک کرے, سندھ میں آئے. سندھ میں جتنا کام ہو رہا ہے, سندھ میں جتنی پذیرائی ہو رہی ہے, وہ ان کو بھی پتا ہے کہ کیا کام ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. اور سندھ میں جتنا کام ہو رہا ہے شاید کسی صوبے میں نہیں ہو رہا ہے. اور سندھ میں جتنا پڑھا لکھا ہے, جتنا یہ ادھر بات بھی کرتا ہے, تو ان کو بھی پتا ہے کہ کیا ہے کہ یہ مراد علی شاہ صاحب. باقی دیکھیں, پارٹی ہماری بڑی ہے, پارٹی سب کچھ ہے, پارٹی جو بھی چاہے فیصلہ تو سب کو ماننا پڑتا ہے کہ وہ چاہے کچھ بھی کرے, کس کو بھی وزیر اعلیٰ بنائے. اگر عدی بنے گی تو ہمیں سب سے زیادہ ہم سب کو خوشی ہوگی. اگر پارٹی لیڈرشپ جو بھی بنائے, سب لیڈر ہیں ہمارے, ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا. پارٹی کسی کو بھی بنا دے, ان کا رائٹ ہے, ان کا حق بنتا ہے. ابھی تو کوئی ایسی حالات نہیں ہے, ابھی تو ایسا کوئی ماحول نہیں ہے. اگر میں پارٹی جو بھی بنائے, جو بھی بنے, دیکھیں تو سب تو ہم تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں نا, تو جو بھی کس کو بھی بنائے, کس کو بھی کہے, اگر عدی بنتی ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا. اور کوئی جو ہے نا, پر مجھے ایسا ماحول نہیں لگ رہا کہ کوئی چینجنگ ہو رہی ہے یا
کوئی ایسی بات ہو رہی ہے. اچھا سر، پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ کام آپ کا بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن اس طرح سے سامنے نہیں آتا؟ چونکہ ہم تو کراچی والے کیا سامنے نہیں آتا؟ کیا میں گناؤں کہ کام نہیں ہوتا؟ جی سر، ایک تو میں گنوا دوں، شاید لوگوں کو پتا نہ ہو کہ ملیر میں اس وقت اسکولز میں، گورنمنٹ اسکولز میں بچوں کو کھانے دینے کا انتظام جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کو بھی بڑھایا جائے گا. یہ بھی ایک اچھا انیشیٹو ہے جو کہ گورنمنٹ اسکولز میں ہو رہا ہے. ایسے بہت سارے کام ہیں جو آپ کر رہے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں اس پہ. لیکن سر، یا تو پنجاب حکومت کی جو بہت ساری ایسی پالیسیز ہیں جو بار بار ٹیلی ویژنس پہ آتی ہیں، بار بار میڈیا کی زینت بنتی ہے، ہم چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھتے ہیں، اس لحاظ سے شاید آپ کی چیزیں بہت زیادہ سامنے نہیں آ رہی، یا تو یہ وجوہات ہے؟ نہیں دیکھیں، کام تو دیکھیں دیکھنے والے کی آنکھیں ہونی چاہیے. کام تو اتنا ہوا ہے کہ شاید کہیں کام نہیں ہوا. تو دیکھیں کیا کیا گنواؤں کہ آپ کو کراچی ہوں، حیدرآباد ہوں، سکھر ہوں، ہمارا خیرپور ہوں. ہمارے خیرپور میں کوئی 10-12 یونیورسٹی بنی ہے. ہمارے خیرپور میں ہی اتنا کام ہوا ہے. سکھر آپ جائیں تو اس کو دیکھیں کہ آئی بی یونیورسٹی سب سے بڑی کہ اس ملک میں ایسی نہیں ہے. تو کام کی تو بات پہلے کیا تھا، اب کیا ہے کہ آپ ان میں دیکھ لیں، آپ کو پتا چل جائے گا. کام تو ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہوا ہے. تو ظاہر یہ ہے ابھی ضرورت ہے کام کرنے کی، زیادہ کرنے کی. میں کہوں کہ سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہو گیا، یہ نہیں ہے. ابھی کام پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا کیا ہے، پر کام زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھائی زیادہ کرنے کی، چاہے ہاسپٹل ہوں، چاہے اسکول جو یونیورسٹی یا ایجوکیشن کا معاملہ ہو، یا لا اینڈ آرڈر معاملہ ہو، یہ اس سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. یہ کرائم تو آپ دیکھیں کہ پنجاب میں سب سے زیادہ کرائم ہے، یا کے پی کے میں سب سے زیادہ ہے، یا تو بلوچستان میں سندھ میں تو کوئی کرائم کم ہے. مطلب اتنا کرائم نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بس سندھ میں جو ہے طوفان آ گیا، سندھ میں تو یہ ہو گیا. کرائم تو ظاہر ہے چھوٹا موٹا تو یہ چلتا رہتا ہے ہر ان میں، پر سندھ میں اتنا نہیں ہے جتنا پنجاب میں ہے یا کہیں اور صوبوں میں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سندھ میں بہتر ہوں، ہم دنیا کو کہیں کہ سندھ سب سے بہتر ہے اور بہتر جا رہا ہے، اور انشاءاللہ کچھ ٹائم میں بہتر ہو جائے گا. اور ایسا ہوگا سب لوگ کہیں گے کہ واقعی سندھ ہے. اور سندھ اتنے پیار محبت کرنے والے لوگ، دیکھیں سندھ کی عوام جس کو ووٹ دیتی ہے تو وہی تو وزیر اعلیٰ بنتا ہے، جس کو ووٹ دیتی ہے وہی تو پرائم منسٹر بنتا ہے. ظاہر یہ سندھ کے حقوق کو کون پائمال کرے گا؟ ہم سندھ میں رہ کے سندھ کی بات کریں گے، پاکستان میں رہ کے پاکستان کی بات کریں گے. تو ظاہر یہ تو ہے کہ رائٹ تو ہر ایک کا حق ہے، بات کرنا بھی ہر ایک کا حق ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ بہتر کرے گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ نواب حسان موجود تھے اور اپنا موقف پیپلز پارٹی کی طرف سے پیش کر رہے تھے. جس سے بھی بات کی جائے لگتا ہے کہ چیزیں بہت بہتر چل رہی ہیں، لیکن جس کو ہم چھوٹا موٹا کرائم کہتے ہیں وہاں پہ کئی لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں. اور ریسنٹلی بھی ہم نے بہت سے ایسے واقعات دیکھے جس کو کرائم کو صحیح طریقے سے ایڈریس کرنا ضروری ہے، چاہے وہ ٹریفک کے ایشوز ہوں یا بہت سارے کرائم جو کہ کراچی کی پہچان بن گئے. تو بہرحال پیپلز پارٹی جہاں یہ کام کر رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ اس پہ بھی کام کر رہی ہوگی. مزید موضوعات پہ بات کرنی ہے آپ سے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب. آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی تھینک یو. سینیٹر صاحب، آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ مذاکرات کا دور تو چلا لیکن اس کے باوجود ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں؟ ہم تھوڑی آپ سے ہم اس طرح سے بات کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ پارٹی ہیڈ ہٹا کے بات کریں تو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ کس فریق کا قصور ہے اور معاملات کیوں بہتر نہیں ہو پا رہے؟ مذاکرات کی آپ ناکامی تو نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کو آپ ہٹ درمی کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی خود انہوں نے ایک ٹیم بنائی اور مذاکرات کے لیے کہا، اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کی، ہم ان پہ بیٹھے بھی، لیکن اس پہ آپ نے دیکھا کہ وہ خود ہی مطلب 3 دور ہوئی، چوتھے دور سے پہلے وہ ہٹ گئے. تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے نا جی، یہ تو ان کی ہٹ درمی آپ کہہ سکتے ہیں. تو ہم تو اب آج بھی جو شہباز صاحب نے دوبارہ دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور مذاکرات کریں. لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب کی بیانیہ صبح کچھ ہوتا ہے، شام کچھ ہوتا ہے. کبھی کہتے ہیں مذاکرات کریں گے، کبھی نہیں کریں گے. تو حکومت تو سنجیدہ ہے، کیوں ہم تو چاہتے ہیں مذاکرات ہوں اور ایک مطلب ملک میں سیاسی انتشار ہے وہ ختم ہو. لیکن وہ جب پی ٹی آئی کو جب یہ فیل ہوتا ہے کہ جی اب مذاکرات ہمارے کامیاب ہو جائیں گے، یہ حکومت کو کوئی فرق نہ ہو جائے گا، تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب دیکھو اسی فضل الرحمان صاحب کو
पिछले दिनों गंडापुर साहब ने क्या क्या मतलब बुरा भला कहा कि ये वालिद थे और वालिद ने ये कहा था, वो कहा था, आप फिर भागे भागे उसके पास चल गए। तो उसने मेरे को फजल रहमान साहब ने इनको सीरियस नहीं लिया, बल्कि कहा कि ठीक है जी, कोई मसला होगा नसरत कैसर और वो जो उनके सेनेटर साहब हैं, क्या नाम है, जो एडवोकेट हैं साबिक बार के, वो सदर भी रहे सुप्रीम कोर्ट बार के, तो उनके एक फर्जी कमेटी बना दी, भी घर आए तो मैं ये न कहूँ कि मजाक मैं आपसे बात नहीं करता, वरना असल में पीटीआई ने अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म कर ली है। कोई भी सियासी जमात उसके साथ को ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे खुद समझने की कोशिश कर रही हूँ कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब ने कमीशन बनाने की जगह पार्लिमानी कमेटी की बात की है। जब कमीशन पार्लिमानी कमेटी बन सकती है तो कमीशन बनाने में क्या इश्यूज हैं? देखो, कमीशन कुछ टेक्निकल चीज ऐसी है ना, अब कई ऐसे केसेस हैं जो मतलब सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जज साहब हैं, अब उसके हम कमीशन बनाने लग जाएं तो बड़ी अजीब बात होगी। तो वो अलबत्ता हमने ये जरूर कहा था, अभी जो इन्होंने मुज़ाकरात हमारे साथ नहीं किए, वरना हमारा ये हम ये कहते कि कम से कम जो 26 नवंबर के जो इन्होंने एक चढ़ाई की थी इस्लामाबाद में, जो लोग गिरफ्तार हुए थे, हम उसको रिहाई के लिए कमीशन बना देते हैं या उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात मतलब करके उनको माफी भी दी जा सकती है। लेकिन उस पर से वो आए नहीं इस पर, तो उस पे हम क्या कह सकते हैं? हम तो रिलीफ देने को तैयार थे कि किसी तरह सियासी जमात है। मतलब जितना मैं समझ पाई हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 9 मई वाले केसेस में बहुत सी सजाएं भी हो चुकी हैं, केसेस चल भी रहे हैं, तो उस पे टेक्निकली ये काम करना मुश्किल है, जबकि 26 नवंबर पे ये चीजें हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, 9 मई में तो ज़ाहिर है, उस पर तो बहुत बड़ा ब्लंडर उन्होंने किए, उस पे तो मतलब है कुछ लोगों को सजाएं भी हो चुकी है 9 मई पे, और उस सजाओं की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि फला मुलजमान को सजाएं सुना सकते हैं। देखो मतलब है, अब ये सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। हम तो देखो ना, कमीशन भी हम बनते, सच्ची बात ये है कि कमीशन भी हम बना सकते हैं और बन सकता है, लेकिन ये लोग फिर इस बात पे रुकेंगे नहीं, और फिर इन्होंने कहना है कि जी फला जज को शामिल करो, ये जज को ना करो, तो मतलब एक पूरे अदालत सुप्रीम कोर्ट को पोलिटिसाइज करना चाहते हैं। तो इनकी ये नियत ये थी, वो कोई मुज़ाकरात नहीं चाहते, कोई सेटलमेंट नहीं चाहते। उनका अब एक है कि जी किसी तरीके से ये हुकूमत जो है 5 साल पूरे ना करे, अगर ये 5 साल पूरे कर गई तो जिस तरह वो माशी तौर पे इकदाम कर रहे हैं या रिजल्ट आ रहे हैं, तो अगले 5 साल तो लोग सारे हमारे से भाग जाएंगे। आप देखो ना कि महंगाई कहाँ थी 36% से 4-5% तक रही है, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ थी 30-35-40 हज़ार से 1 लाख से ऊपर चली गई है, शरह सूद तो आप देख रहे हैं कितनी नीचे आ गई है। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, मुआशी इशारे हैं, इससे उनको तकलीफ हो रही है। और जब भी कोई उनको फील होता है कि ये मुज़ाकरात शायद कामयाब हो जाएंगे या हम कोई हुकूमत तो हमें कोई ट्रैप कर लेगी या कोई इस तरह कर लेगी, तो पीछे हट जाते हैं फौरन। और फिर एक मुज़ाकरात अब शुरू किसने की थी? इनकी ख्वाहिश पे शुरू हुए, अब भागे भी खुद इनसे। फजल रहमान को छोड़ कर देखो, जरा भी इनकी सेंस होती, जरा भी एहसास जिम्मेदारी होता, तो ये पोजीशन फजल रहमान और ये इकट्ठे चले थे, इनका एग्रीमेंट भी हुआ कि हम इकट्ठे चलेंगे। लेकिन जब मुज़ाकरात की बारी हो तो अपने 4-5 बंदे नामजद कर दिए, बाकी अपोजिशन को पूछे नहीं। हमारे जो जितने कोलिशन पार्टनर थे उन्होंने सबको बिठाया, मतलब एम के बने थे, पीपल्स पार्टी थी, बलूचिस्तान की पार्टियां थी, और बाकी जिनकी एक सीट उनको भी हमें साथ बिठाया हुआ है कि यार कोई मसले का पॉजिटिव हल निकले। लेकिन ये वही 4-5 बंदे खान साहब अंदर से कमेटी बना दी कि ये मुज़ाकरात करेंगे। ये लोग सियासी लोग हैं नहीं, ये तो एक इत्तेशारी जमात है, और इसमें मुख्तलिफ धड़े बने हुए हैं, हर की अपनी सोच है। बानी पीटी अंदर जेल के अंदर है, बाहर हर कोई तुरम खान बना हुआ है और अपने अपनी बातें वो करता है, अपने तरीके करता है। सेनेटर साहब, चूंकि आप सीनियर सियासतदान हैं, मैं ख़ास तौर पे समझना चाहती हूँ आपसे, जो आपके अपने इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी की मैं बात करूँ, लेकिन वो उस वक्त भी ये देखा जा सकता है कि वो बाकायदा तौर पे सिर्फ साइड में खड़े एक तमाशे के तौर पे तमाम चीज़ें देख रही हैं। आपके अपने भी काफ़ी मुखालफिन हैं। मुस्लिम लीग नून को ओवरऑल काफ़ी मुखालफत का सामना है, खामोश तरीके से तमाम लोग आपको एक तरफ करने की कोशिश करें। क्या आपने इस बात के लिए कोई प्लानिंग की हुई है कि अगर कोई ऐसा सिलसिला होता है तो फिर पार्टी की आगे प्लानिंग्स क्या होंगी? आप देखें ना, हमारे साथ कोलिशन है,
مین ہماری پیپلز پارٹی ہے، ساتھ MQM ہے اور بلوچستان کی ہیں کچھ آزاد لوگ ہیں، تو کولیشن ایک گورنمنٹ ہے اور ہم حت المسا کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی سٹیپ اٹھائیں ان سے مشورہ کریں اور ان کو اعتماد میں لے کے سارا سٹیپ لیتے ہیں۔ ابھی یہ مذاکرات ہیں تو ہم نے مذاکراتی ٹیم میں ان کے 2 سینئر ٹھیکیدار پیپلز پارٹی کی شامل کی ہیں، MQM کے، ان کہا کہ آپ اپنی نمائندگی دیں، انہوں نے اپنی مرضی سے ایک نمائندے کو نامزد کیا۔ تو یہ ہم تو بڑے پھونک کے چل رہے ہیں۔ دیکھو یہ پاکستان صرف ہمارا تو نہیں ہے، سب کا پاکستان ہے۔ ہم پہ اگر ذمہ داری ہے تو ہم جتنا ہم دیر حکومت کریں گے تو ذمہ داری سے کریں گے، سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ ہم تو اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں ملک کی خاطر، چاہے وہ جس طرح کی عزام تراشی دشنام تراشی ہم پہ کرتے ہیں تو ہم تو ان کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہیں۔ آج بھی آپ نے یہی اندیا دیا ہے کہ ہم مذاکرات آپ سے کرنا چاہتے ہیں، ہم کیوں پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ لیکن بس وہ ایک میں نہ ماننے والی پالیسی ہے اور اس کے فرسٹریشن کے اصل میں وہ PTI جو ہے وہ ایک بند گلی میں پہنچ چکی ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح جو ہے نا اس سے نکلا جائے۔ کبھی ادھر ہاتھ پہ مارتے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ پہ مارتے ہیں اور اپنی کریڈیبلٹی اتنی خراب کر لی ہے کہ کوئی ان پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے PTI خود اپنے مقافات عمل کا شکار ہے۔ اس کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنا پرسپشن ٹھیک کرنے چاہیے۔ ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کا رول ادا کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جس طرح یہ بچگانہ حرکتیں کرتے ہیں اس طرح سیاسی جماعتیں نہیں کرتی ہیں۔ دیکھو اور پھر یہ دیکھو ملک ممالک ہوتے ہیں، جیسے یہ امریکہ میں ادھر لابیز ہائر کی، اور میں یہ بھی سنا ہے کہ 2 مطلب ملین ڈالر پر منتھ کے حساب سے انہوں نے لابیز ہائر کی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ اس وقت تو جو کیا تھا جو امریکی مشیر تھا چرلر کیا نام تھا اس کا، اس نے بھی ٹویٹ کیا کہ آزاد کرو خان کو آزاد کرو، لیکن اب اس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ مجھے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے وہ مجھے اٹیک سے چھپایا گیا اور اس طرح مجھے اس کے خلاف میں نے کیا تھا، تو اس سے سارے ٹویٹس اپنے ڈیلیٹ کر دیے ہیں۔ تو جب تو لوگوں کو حقائق پتہ چلتا ہے تو لوگ پھر ظاہر ہے جب ملک اپنے مفادات ہوتے ہیں، اس کی کسی پرسن سے نہیں ہوتی، اپنے اس کو ممالک کو امریکہ ہے تو اس کو پاکستان سے سرکار ہے، عمران خان سے سرکار نہیں ہے۔ تو آپ دیکھا ہوگا کل امریکی وفد کاروباری جو وفد ہے وہ جو پاکستان آئے وزیر اعظم صاحب سے ملے ہیں اور ٹرمپ کی ہدایت پہ آئے ہیں، تو ساری چیزیں انشاءاللہ ٹھیک جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، نصرت بھائی صاحبہ میرے ساتھ موجود تھیں، نواب حسان میرے ساتھ موجود تھے۔ جس قسم کے حالات چل رہے ہیں، الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، سوچنا ضرور چاہیے کہ اگر اقدامات ہو بھی رہے ہیں تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو چیزیں آگے کیسے جائیں گی۔ یہاں پہ صاف منظرنامہ نظر آتا ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی اپنے لیڈر کو وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری طرف دوسری پارٹی اپنے لیڈر کو وزیر اعظم کی کرسی پہ دیکھنا چاہتی ہے، لیکن کوئی بھی پاکستان کے مفاد کے لیے اس وقت ایک جگہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ حکومت کے اتحادی بیٹھ کے صرف تماشا دیکھ رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں کہ اس وقت حکومت جس بھی جگہ جائے گی ہم پیچھے سے تماشا دیکھیں تاکہ اگلی باری ہماری آئے گی۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے جو معاملات اور جو بیانات لگتے ہیں کہ لگتا کچھ یوں ہی ہے کہ وہ کوئی خاص مسلم لیگ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارے پروگرامز میں ہی ان کے رہنماؤں نے کافی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ ہم صرف جمہوریت کے لیے ساتھ تھے، ان کے فیصلوں میں ہم یہ ساتھ نہیں ہیں۔ اگر آپ فیصلوں میں ساتھ نہیں ہیں تو آپ حکومت میں کیوں ساتھ ہیں؟ ساتھ خالد مقبول صدیقی صاحب کا بیان بھی سوال ضرور ہے۔ اگر وہ وفاق کی بات کرتے ہیں کہ وہ کراچی کے معاملات کا ذمہ دار جہاں وفاق ہے اس سے زیادہ سندھ حکومت بھی ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہے، تو پھر آپ وفاق میں بیٹھے کیوں ہیں؟ جب آپ لوگوں کو مفادات کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ایک ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، وزارتیں بھی لیتے ہیں اور ساتھ کھاتے بھی ہیں، لیکن جیسے ہی عوام کے حقوق کی بات آتی ہے اور ووٹ گین کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے پہ الزام تراشیوں کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان 76 ایئرز ہو گئے بنے ہوئے، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ معاملات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں۔ میرے ملک پہ حکمران آئیں جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔